السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی عالمی کوشش کے متعلق جس نے پوری دنیا کی توجہات کو اپنی طرف مبذول کر لیا ہے۔ جی ہاں، گلوبل سمود فلوٹیلا، بین الاقوامی بحری قافلہ استقامت، جس کا مقصد محصور اور مظلوم غزہ اور فلسطین کی عوام تک امداد پہنچانا اور اسرائیلی محاصرے کو توڑنا ہے۔ سمود عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ثابت قدمی اور استقامت۔ گلوبل سمود فلوٹیلا، عالمی قافلہ استقامت، اس نام سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ظلم اور محاصرے کے باوجود فلسطین کی عوام ڈٹے ہوئے ہیں اور دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، 2007 سے غزہ کی پٹی مسلسل محاصرے کا شکار ہے۔ لاکھوں انسان خوراک، ادویات اور بنیادی انسانی سہولیات سے محروم ہیں۔ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کے باوجود یہ محاصرہ ابھی تک جاری ہے۔ اسی پس منظر کے تحت مختلف تنظیموں نے مل کر گلوبل سمود فلوٹیلا کی بنیاد رکھی تاکہ غزہ اور فلسطین کی محصور اور مظلوم عوام تک امداد پہنچائی جا سکے اور دنیا کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ انسانیت ابھی زندہ ہے۔ یہ فلوٹیلا محض امداد لے کر جانے والا ایک قافلہ نہیں، بلکہ ایک علامت اور اعلان ہے اس بات کا کہ دنیا کے ہر کونے سے لوگ فلسطین کے ساتھ ہیں۔ یہ ثابت قدمی، مزاحمت اور انسانیت کے ساتھ وفاداری کا پیغام ہے۔ اس قافلہ میں ایشیا، یورپ، افریقہ، امریکہ، عرب ممالک، حتیٰ کہ آسٹریلیا کے ممالک بھی شامل ہیں۔ پاکستان، ملائیشیا، انڈونیشیا، عمان اور بحرین جیسے اسلامی ممالک کے علاوہ اسپین، اٹلی، ناروے، جرمنی اور بیلجیم سے بھی رضاکار اس قافلے میں شامل ہیں، جن میں انسانی حقوق کے کارکنان، ڈاکٹر، فنکار، وکلاء، علماء، سمندری جہازدان اور کئی شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں۔ ان میں کوئی مسلمان ہے تو کوئی عیسائی، کوئی دہریہ ہے تو کوئی ہندو، لیکن انسانیت پر ہونے والے اس ظلم کے خلاف سب ایک آواز ہیں۔ اس مہم کی حمایت میں متعدد غیر ملکی وزراء، اطالوی سیاستدان، ہسپانیہ و پرتگال کے پارلیمانی اراکین، آئرلینڈ کے سماجی رہنما، ترکی کی تنظیم IHH اور فری غزہ موومنٹ کے پرانے کارکنان، جنوبی افریقہ سے نیلسن منڈیلا کے پوتے اور پاکستان کے سابق سینیٹر جناب مشتاق احمد خان بھی شامل ہیں۔ 31 اگست 2025 کو پہلی کشتیاں اسپین کے شہر بارسلونا سے روانہ ہوئیں۔ بعد ازاں تیونس سمیت کئی ممالک کی بندرگاہوں سے مزید کشتیاں اس قافلہ میں شامل ہوئیں اور یہ قافلہ تیونس، طرابلس اور الجزائر سے ہوتا ہوا اپنے مقصد کی طرف رواں دواں ہوا۔ راستے میں طوفانی موسم، سمندری مشکلات آئیں، ڈرون حملے اور دھماکے رپورٹ ہوئے جن سے فلوٹیلا کے جہازوں کو نشانہ بنایا گیا، لیکن یہ قافلہ اسم با مسمہ ہو کر استقامت کے ساتھ اسرائیل کے بزدلانہ حملوں کی پرواہ کیے بغیر غزہ کے پانیوں میں داخل ہو چکا ہے۔ آج صبح کی اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے اس امدادی قافلہ کے اوپر دھاوا بول دیا ہے اور غالباً 9 کشتیوں کو حراست میں لے لیا ہے اور ان میں سوار افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جن میں پاکستان کا فخر، پاکستان کی عوام کی طرف سے فرض کفایہ ادا کرنے والے مرد مجاہد جناب سینیٹر مشتاق احمد خان بھی شامل ہیں۔ ناظرین کرام، گلوبل سمود فلوٹیلا اس بات کی علامت ہے کہ ظلم کے اندھیروں میں بھی انسانیت کی شمع روشن ہیں۔ یہ مہم ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر ہم سب مل کر آواز بلند کریں تو کوئی ظلم، کوئی محاصرہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ آئیے آج سے ہم یہ عزم کریں کہ ہم اپنے اپنے حصے کا کام کرتے رہیں گے، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنے عمل سے اور اپنی دعاؤں سے غزہ اور فلسطین کی مظلوم اور محصور عوام کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔